ہمیں نسیم اختر قادری کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ جب زمین پہ تھے تب بھی بانٹ رہے تھے، آج زمین میں ہے تب بھی بانٹ رہے ہیں۔ ماما جان کے جشن کے موقع پہ مٹھائی بن رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، کپڑے بانٹے جا رہے ہیں۔ دینے والا زمین کے اندر ہے مگر بانٹ رہا ہے، دینے والا جنت میں ہے مگر بانٹ رہا ہے۔ میں نے کبھی سرکار کو دیکھا نہیں ہے، ایمانداری کی بات، کبھی نہیں دیکھا۔ چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، سنتا تھا۔ دو سرکار ہیں، دو سرکار، نسیم اختر، وسیم اختر۔ میرے پیر صاحب نے کہا چشتی جب دیکھو گے نا ایسا لگے گا امام حسن کی امام حسین کی جوڑی چلی آ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوگا حسنین کریمین کی جوڑی چلی آ رہی ہے۔ مسکراہٹ دیکھو زندہ باد، آنکھیں دیکھو زندہ باد، پیشانی دیکھو زندہ باد، عارض نور دیکھو زندہ باد، زلفوں کو دیکھو زندہ باد، لباس کو دیکھو زندہ باد، چلنا دیکھو زندہ باد، بولنا دیکھو زندہ باد، مسکرانا دیکھو زندہ باد، کھانا دیکھو زندہ باد، پینا دیکھو زندہ باد، خاموشی دیکھو زندہ باد، گفتگو دیکھو زندہ باد، لیٹے ہیں زندہ باد، بیٹھے ہیں زندہ باد، ہر ادا سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، ہر ادا سے حسن کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہمیں بھدرک والو، اگر تم سے کوئی کہے نا، تم سے کوئی پوچھے کہ تم نے کیا دیکھا ہے، تم سے کوئی کہے نا تم نے کیا دیکھا ہے، تو تم کہنا کہ جن لوگوں نے کربلا میں حسین کو دیکھا وہ بھی زندہ باد ہیں، مگر ہم نے بھدرک میں نسیم اختر میں کبھی حسین کو دیکھا ہے، کبھی علی کو دیکھا ہے، کبھی مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ نسیم اختر ایسا آئینہ ہے، اس آئینے میں کبھی نبی نظر آ رہے ہیں، کبھی علی نظر آ رہے ہیں، کبھی حسن و حسین۔ ہمیں یار تمہارے گھر میں میرے گھر میں 4 مہمان آ جائیں تو ٹینشن ہو جاتا ہے کہ کھلائیں کیا پلائیں کیا۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب مہمان آتا تھا لوگ کہتے آئے رہو مت جانا، 1 مہینے رہو 2 مہینے رہو۔ آواز تو ایسا وقت ہے لوگ پوچھتے کب آئے ہو کب جاؤ گے۔ میں الہ آباد گیا، صاحب نے پوچھا حضرت میں نے کہا بولو کب آئے ہو کب جاؤ گے، میں نے کہا ابھی آیا ہوں ابھی جاؤ۔ مگر خانقاہ شریف میں، خانقاہ قادریہ میں، خانقاہ نسیمیہ میں، خانقاہ وسیمیہ میں ہمارے لوگوں نے دیکھا ہے ایک وقت میں ہزاروں کا مجمع، ایک وقت میں ہزاروں کا مجمع، لوگ آ رہے ہیں مانگ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں۔ بیمار ہو شفا ملے گی، قرض دار ہو کام ہو جائے گا، بے اولاد ہو اولاد مل جائے گی، پریشان ہو آؤ سب کام پورا ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسا کہتا نسیم اختر آپ کے پاس کون سا خزانہ ہے، آپ کے پاس کون سی دولت ہے، آپ کے پاس کون سا ڈالر ہے، آپ کے پاس کون سا ریال ہے؟ لوگوں کے دامن بھرتے جا رہے ہیں، خزانے میں کمی نہیں ہو رہی ہے، لوگ لیتے جا رہے ہیں، خزانے میں کمی نہیں ہے۔ نسیم اختر تو خاموش رہے، مجاہد نے دھام نگر سے کہا ایک کشتی یہ خانقاہ قادریہ ہے، یہ ATM نسیم اختر کا ہے، مگر پورا مال غوث اعظم کا ہے، پوری رقم غوث اعظم کی ہے، بغداد سے غوث اعظم دیتے جا رہے ہیں، نسیم اختر غلاموں میں بانٹتے جا رہے ہیں۔ کیا حسین چہرہ تھا، چہرہ ہے کہ قرآن ہے۔
چہرہ ہے کہ محبت کی پہچان ہے. میں نے کبھی سرکار کو نہیں دیکھا، فوٹو میں دیکھا. اور جب میں نے فوٹو میں دیکھا، میری امی بیٹھی تھی، میرے ابو بیٹھے تھے، میرا چھوٹا بھائی تھا، چھوٹا بھائی اور تھا. میں نے دیکھا، جب فوٹو میں دیکھا، میں نے کہا یا اللہ، یہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. میں ان کو نہیں دیکھ رہا، یہ فوٹو میں مجھے دیکھ رہے ہیں. میری ماں نے کہا نا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ابو نے کہا نا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی نے کہا نا یہ مجھے دیکھ رہے ہیں. آواز آئی یہ سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں. یہ علی کا بیٹا ہے، ان کا کام ہی دیکھنا ہے. اور ایسا دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں اوپر ہے تب بھی غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، زمین کے اندر ہے تب بھی غلاموں کو. جا کے کبھی مزار پہ کھڑے ہو جاؤ تو ویسا لگتا ہے کہ رحمت کی جھماجھم بارش ہو رہی ہے. کیا روزہ میرے سرکار وسیم اختر کا ہے. چھوٹے بھائی، سرکار کے چھوٹے بھائی، ماما جان، کتنی محبت کی سرکار نسیم اختر کو ماما جان سے، کہ ماما جان کے جانے کے بعد وہ بھی نہیں رہے. یہی کہتے ہوئے گئے جہاں تو وہاں میں. کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا پیار ہے، کیا نسبت ہے. اب ہم کو نہیں چاہوں گا، ہم کو نہیں پتا کہ وسیم اختر کی شان کیا ہے، وسیم اختر کا مقام کیا ہے، وسیم اختر کی پوزیشن کیا ہے، وسیم اختر کی بلندی کیا ہے، وسیم اختر کی بلند پائیگی کیا ہے. مگر سرکار نسیم اختر نے کہا مجھے یہیں پہ لٹانا، یہیں پہ لٹانا. گنبد مجھے نہیں چاہیے، مزار مجھے نہیں چاہیے، یہ بھید بھاؤ مجھے نہیں چاہیے، یہ خوبصورتی مجھے نہیں چاہیے، مجھے اکیلے میں چھوڑ دو. مگر ماما کا مزار ایسا ہونا چاہیے، ماما کا روضہ ایسا ہونا چاہیے، ماما کا روضہ ایسا ہونا چاہیے. آج بھی جانے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ وسیم اختر تجھے پہچاننا سب کے بس کی بات نہیں ہے، تجھے جاننا سب کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے چور کو چور پہچانتا ہے، ڈاکو کو ڈاکو پہچانتا ہے، واقعمار کو واقعمار پہچانتا ہے، پولیس کو پولیس پہچانتی ہے، آفیسر کو آفیسر پہچانتا ہے، ویسے وسیم اختر کو نسیم اختر پہچانتا ہے. بھائی کو پتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی شان کیا ہے. آج بھی وسیم اختر کے مزار پہ چلے جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ رحل پہ قرآن رکھا ہوا ہے، خدا کا کلام رکھا ہوا ہے. اب بھدرک والوں توجہ چاہوں گا، بھدرک والوں، ماما جان کے آستانے پہ جب جانا اور تیری نگاہیں جب بھیگنے لگے تو احساس کرنا کہ جب بھدرک کا چھوٹا بغداد ایسا ہے، ایران کا بڑا بغداد ایسا ہو. بھدرک والوں، میری آپ کی ملاقات دوبارہ ہو، لیکن ایک جملہ یاد کر کے جانا، دنیا میں سب سے پنگا لینا، مصطفیٰ کے بیٹوں سے کبھی پنگا مت لینا. اس لیے اگر سیکے جلال میں آ گیا بد دعا دے دی، تیرے خاندان کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، نسلوں کا پتہ نہیں چل چلا. اس لیے سید بہت بڑی چیز ہے، نبی کا بیٹا. بولو یا حسین، جھوم کے یا حسین، آؤ جھوم کے. ہم سب مسلمان ہیں نا،
ہمیں غریب نواز کی محبت چاہیے، غوث اعظم کی محبت چاہیے، علی کا دامن چاہیے، حسن و حسین کی محبت چاہیے۔ نبی تک پہنچنا ہے تو نبی کے بیٹوں سے دوستی کرنی پڑے گی۔ ایک بات یاد رکھو، لاکھ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج پہ حج کرو، عمرہ پہ عمرہ کرو، زکات پہ زکات دو، زکات دیتے دیتے مر جاؤ، عمرہ کرتے کرتے مر جاؤ، کعبے کا طواف کرتے کرتے مر جاؤ، قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، اگر دل میں نبی کے بیٹوں کے لیے بغض ہے، تیری نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، زکات زکات نہیں، اس لیے کہ کعبے کا طواف کرنا ایمان نہیں، حج کرنا ایمان نہیں، قرآن پڑھنا ایمان نہیں، نماز پڑھنا ایمان نہیں، رسول اور آل رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ سرکار نسیم اختر کی محبت ضروری ہے، جیسے کھڑگپور جانے کے لیے بھدرک ضروری ہے، اپنے گھر سے یہاں تک آنے کے لیے ٹرین ہو یا کار ہو یا بائک ہو، راستہ ہو ضروری ہے، ویسے غوث پاک تک پہنچنے کے لیے نسیم اختر کی محبت اور ایک راز کی بات بتا دوں، اگر تم نسیم اختر کو راضی کر لو گے نا، راضی کر لو گے نا، راضی کر لو گے نا، تو غوث پاک اپنے آپ راضی ہو جائیں گے۔ بغداد والے اپنے آپ میرا نبی، میرا مصطفیٰ رحمت عالم، مصطفیٰ جان رحمت کہیں جا گئے، ساتھ میں صحابہ کا مجمع، توجہ چاہوں گا، سیدوں کی بغاوت کرنے والوں سے نبی کہیں جا گئے، راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، رسول نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھا، آگے بڑھ کے رسول نے گود میں اس بچے کو اٹھا لیا، اس کی پیشانی کو چوما، اس کی آنکھوں کو چوما، اس کے گال کو چوما، نبی اسے دیکھ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہمیں یار جس کو مصطفیٰ گود میں اٹھا لیں کوئی سے گرا سکتا ہے، بولو نا، گرا سکتا ہے۔ اب جب رسول نے اس بچے کو اٹھایا، گود میں اٹھا کے پیار کیا، اس کی آنکھوں میں بوسہ دیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، چہرے پہ بوسہ دیا، اپنی گود میں لیا۔ صحابہ سوچ رہے ہیں بچے کی کیا قسمت ہے، بچے کا کیا نصیب ہے، بچے کا کیا مقدر ہے، بچہ کتنا بھاگیشالی ہے، بچہ کتنا قسمت والا ہے۔ نبی نے چوما ہے، رسول نے چوما ہے، مصطفیٰ نے چوما ہے، رحمت عالم نے چوما ہے۔ نبی اس بچے کو پیار کر کے ذرا سا آگے بڑھے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بچے کو چوما کیوں، اس بچے کو پیار کیا کیوں؟ یہ آپ کے خاندان کا ہے؟ نہیں۔ برادری کا ہے؟ نہیں۔ قبیلے کا ہے؟ نہیں۔ گھر کا ہے؟ نہیں۔ خانوادے کا ہے؟ نہیں۔ یا رسول اللہ اتنے بچوں میں اسی بچوں کے پیار کیا، اتنے بچوں میں اسی بچے کو پیار کیا، اس بچے میں کیا خصوصیت تھی؟ تو رسول نے کہا اس بچے میں خصوصیت ہے، وہ بچہ میرے ان سے محبت کرتا ہے، وہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ میں نے ایک دن اس بچے کو دیکھا کہ میرا بیٹا حسین، توجہ جھوم یہاں سے آواز آئی، یہاں سے یا حسین، ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حسین کہیں جا رہا ہے، یہ بچہ اس کے پیچھے پیچھے ہے، جہاں جہاں حسین کا قدم پڑتا تھا یہ بچہ وہاں کی مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے پہ لگاتا تھا، وہاں کی مٹی اٹھا کے آنکھوں پہ لگاتا تھا۔ یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ چل گیا بیٹے سے محبت ہوگی باپ آپ سے محبت کرے گا، بیٹے سے محبت ہوگی ماں آپ سے محبت کرے گی، بیٹے سے محبت ہوگی نانا نانی آپ سے محبت کریں گے۔ اب پتہ چلا کہ نسیم سرکار کی محبت جب تیرے سینے میں سما جائے گی، بات کا غوث تجھ سے محبت کرے گا، اجمیر کا راجہ تجھ سے محبت کرے گا، غریب نواز تجھ سے محبت کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جسے نسیم اختر کی قربت ملے گی اسے مصطفیٰ کی محبت ملے گی۔ میرے سرکار کر دو سارے غلاموں کا بیڑا، ایک آواز بولو نا، بیڑا بیڑا
اب میں نے بابا کے بارے میں سنا کہ جو بھی آتا تھا نمک پانی نمک پانی. بھدرک والو میرا بابا کتنا بڑا ہے گیانی. علی کا بیٹا فاطمہ کی نشانی, بڑھاپے میں بھی جوانی. میرے سرکار کی کیا ہے کہانی, بتاؤ تو ہو جائے مہربانی. آج بھی کرتے ہیں غلاموں کی نگہبانی, اس لیے کہ مصطفیٰ کے ہیں جانی. نمک پانی. میں نے کہا سرکار کچھ اور منگا لیتے ہیں, نمک پانی. کہا کہ حسین کا بیٹا ہوں نا, پانی بند نہیں کر سکتا. وہ یزید ہے جو پانی بند کرتا ہے, ہم تو حسین والے ہیں, ہمارا کام پانی پلانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ حسین کے بیٹے ہیں پانی دیتے ہیں, علی کے بیٹے ہیں پانی دیتے ہیں. نمک. بخار والا آیا, نمک. زکام ہے, نمک. بے اولاد ہے, نمک. روزی میں کمی ہے, نمک. سر میں درد ہے, نمک لاؤ. چلنے میں دقت ہے, نمک لاؤ. دماغ میں کمی ہے, نمک لاؤ. حضرت نسیم اختر تو خاموش رہے, مگر مجاہد ملت نے جواب دیا. علی کے بیٹے نے, فاطمہ کے لال نے, غوث کے دلارے نے سب کو نمک کھلا کے یہ بتایا ہے, سن تو نے علی کے گھر کا نمک کھایا ہے, کبھی نمک حرامی مت کرنا, نمک حرامی مت کرنا, نمک حلالی کرتے رہنا. سن جو لوگ نسیم اختر سے نمک حلالی کرتے رہے وہ آج کامیاب ہیں, کامران ہیں. اور جن لوگوں نے نمک حرامی کی ہے ان کے نام کی بنیاد بھی مٹ گئی, اس لیے کہ سجدوں سے ٹکرانے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. سیدوں کی شان کیا ہے, میرا ماما میرا بابا حسین کے بیٹے ہیں. کس کے بیٹے ہیں, زور سے کس کے بیٹے ہیں, یا حسن. میں ایسے محمد بولو آپ, یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین. گلاب کے شاخ پہ گلاب ہی ہوتا ہے گیندا نہیں. میرا حسین کون ہے, حسن کون ہے, ماما جان بابا جان کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. آپ کو پتا چلے گا کہ ماما جان کس خاندان کے ہیں, کس قبیلے کے ہیں, کس گھر کے ہیں, کس خاندان کے ہیں. میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, توجہ, چھوٹے چھوٹے بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. سیدوں سے بغض رکھنے والوں کان کھول کے سنو, آج نارسی کے نام پہ, CAA کے نام پہ جو آپ کو جلایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دل سے اہل بیت کی محبت نکال دی. جس روز فاطمہ کے بچوں کی سچی محبت تمہارے دلوں میں جذبی ہو جائے گی اور تم پکے حسینی ہو جاؤ گے. بھارت میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو غریب نواز کے غلاموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. آؤ اہل بیت کی محبت میں گم ہو جاؤ, سیدوں کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لو. میدان میں بچے کھیل رہے ہیں, سیدوں کی شان کیا ہے, نبی کے گھر آنے کا مقام کیا ہے, نبی کے گھر آنے کی عظمت کیا ہے, سیدوں کی پوزیشن کیا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زلزلہ. بچے میدان میں کھیل رہے ہیں, انہی بچوں میں حسین بھی ہیں. بچپنا حسین بھی ہیں. کھیل کھیل میں کوئی بات ہو گئی, حضرت حسین اور حضرت عمر فاروق کے بیٹے حضرت عبداللہ سے کوئی بات ہو گئی. بچپنے میں لڑنا جھگڑنا کوئی بڑی بات نہیں, یہ بچوں کا شیوا ہے. بچے لڑیں گے, جھگڑیں گے, ایک ہو جائیں گے. کوئی بات حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت امام حسین سے ہو گئی, اور امام حسین نے انگلی اٹھا کے کہا, خبردار زبان سنبھال کے بات کر, تو میرا غلام ہے.
تو میرا، ہم سب حسین کے، ہم سب سیدوں کے، ہم سب حسین کے، تو میرا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. بچے کو بات لگ گئی کہ میرا باپ فاروق اعظم، میرا باپ مسلمانوں کا امیر، میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ، میرا باپ عمر اس عظمت کا حامل ہے کہ رسول نے کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتا. رسول نے فرمایا تھا فاروق تم جہاں سے گزرتے ہو نا شیطان تم کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے. یہ وہ فاروق اعظم ہیں جن کے دور خلافت میں شیر بکری ایک ہاتھ سے پانی پیتے تھے. بچے کو لگا میرا باپ اتنی عظمتوں کا حامل ہے. حسین نے مجھے اپنا غلام کہہ دیا، حسین نے غلام کہہ دیا، حسین نے غلام کہہ دیا، حسین نے غلام کہہ دیا. بچہ روتا ہوا پیر پٹکتا ہوا حضرت عمر کے پاس پہنچا، بولا ابا آج حسین نے زیادتی کر دی، حسین نے بے عزتی کر دی، حسین نے انسلٹ کر دیا. کیا کر دیا حسین نے؟ ابا حسین نے مجھے اپنا غلام کہا، ابا حسین نے مجھے اپنا غلام کہا ہے. حضرت فاروق اعظم کے تیور بدل گئے. حسین نے غلام کہا، ہاں کہا. حسین نے غلام کہا، ہاں کہا. تجھے غلام کہا، ہاں کہا. کوئی ثبوت ہے؟ گواہ ہے؟ شہادت دینے والے ہیں؟ لوگ بدل تو نہیں جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے. اچھا ایک کام کر، حسین نے غلام کہا ہے، ہاں غلام کہا. یہ تختی لے، قلم لے، تختی لے، قلم لے. حسین کے پاس جا، کہنا کہ جو غلام کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ لکھ کے دے سکتے ہیں کیا؟ بیٹا عدالت کو ثبوت چاہیے، عدالت کو گواہ چاہیے، عدالت کو شہادت چاہیے. اگر حسین لکھ کے دے دیں تو میں آگے کارروائی کروں. بچے نے ہاتھ میں تختی لیا، قلم لیا، دوڑتے ہوئے میدان میں پہنچا. حضرت حسین سے کہا سرکار ٹینشن بھی ہے، سرکار بھی کہہ رہے ہیں، جھگڑا بھی ہو گیا، سرکار بھی کہہ رہے ہیں. ادب دیکھو، تعظیم دیکھو، محبت دیکھو، نسبتوں کا احترام دیکھو. آقا حسین آپ نے مجھے غلام کہا ہے نا؟ کہا ہے. غلام کہا ہے نا؟ کہا ہے. لکھ کے دے سکتے ہیں؟ بالکل لکھ کے دیجئے. حضرت امام حسین نے تختی لی، ہاتھ میں قلم لیا، لکھا میں حسین ابن علی، حسین ابن علی، علی کا بیٹا، فاطمہ کا نور نظر، مصطفیٰ کا نواسا، میں لکھ کے دے رہا ہوں. تو میرا غلام ہے، 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 میرا غلام ہے. ہم سب حسین کے غلام ہیں، ہم سب غوث اعظم کے غلام ہیں، غریب نواز کے غلام ہیں، نصیر محمد کے غلام ہیں، نصیر محمد کے غلام ہیں، ہم تو سید کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم تو سید کے خادموں کے غلام ہیں. لکھ دیا حسین نے تو میرا غلام ہے. بچہ تختی ہاتھ میں لے کے دوڑتا ہوا حضرت عمر تک پہنچا. ابا ثبوت مل گیا. یہ دیکھیے حسین کا کلیجہ، دیکھیے حسین کا جگر، دیکھیے حسین کی ہمت، دیکھیے زبان سے تو غلام کہا تھا، لکھ کے بھی دے دیا. حضرت عمر نے تختی ہاتھ میں لی، دیکھا مسکرائے، دیکھا مسکرائے. عبداللہ قریب آ گئے اور قریب آ گئے اور قریب آ گئے. بیٹا یہ تختی سنبھال کے رکھنا، تختی بچا کے رکھنا. دیکھ دیکھ جب میرا وصال ہو جائے، دنیا سے میں چلا جاؤں، انتقال کر جاؤں، مجھے نہلانا، کفنانا، خوشبو میں بسانا، کاندھے پہ اٹھانا، جنازے کی نماز پڑھوانا، جب قبر میں اتارنا، یہ تختی میرے سینے پہ رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا. ابا رکھنے کی وجہ کا سینے پہ رکھ دینا تاکہ قبر میں جب فرشتے کہیں گے من ربک کا، ما دینک کا، ما تقول فی شان حق حاجہ رجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو میں کہوں سوال جواب بعد میں کرنا. جو حسین مالک جنت ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
یا حسین نعرہ حیدری. تو میرا غلام ہے. سیدوں سے بغاوت کرنے والوں اپنا انجام سوچو. سنو حضرت والوں، ایک جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جانا. جو چاہو کرو، فتویٰ لگاتے ہو لگاتے رہو، بدتمیزی کرتے ہو کرتے رہو، سیدوں کو گالیاں بکتے ہو بکتے رہو، مگر یاد رکھنا میدان قیامت میں کوثر جنت تیرے باپ کے قبضے میں نہیں، سیدوں کے بابا کے قبضے میں رہے گی. سیدوں کے بابا بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں لکھا ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں خار ہے. یہاں تک لکھا میرے اعلیٰ حضرت نے کہ کل میدان قیامت میں سیدہ عابدہ زاہدہ فاطمہ مخدومہ حسین اپنے بیٹے کا کیس رب کی بارگاہ میں ذکری کہ مولا مجھے حسین کے خون کا انصاف چاہیے، حسین کا انصاف چاہیے، خون کا انصاف چاہیے. میرا بیٹا کربلا میں ناحق شہید ہوا، مجھے اس کا انصاف چاہیے. مولا انصاف چاہیے، مولا مجھے میرا حق چاہیے. میرا بچہ بھوکا شہید ہوا، پیاسا شہید ہوا، تڑپا تڑپا کے شہید کیا گیا، مجھے اس کا انصاف چاہیے. اب کہے گا فاطمہ راضی ہو جا، فاطمہ راضی ہو جا، فاطمہ راضی ہو جا. اے اللہ مجھے راضی کرے گا، ہاں راضی کرے گا، مجھے راضی کرے گا، ہاں راضی کرے گا. فاطمہ کیا چاہیے حسین کی شہادت کے بدلے میں؟ فاطمہ کہیں گی مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے بابا کی امت کو جہنم سے آزاد کر دے، جہنم سے آزاد کر دے. تمہیں مولا ہوگا ایسے ہی کہتا جج کے دروازے پہ کھڑی ہوگا، تو کسے چاہے گی جنت کے اندر جائے گا، کسے چاہے گی جنت کے باہر.